اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی والی لمبی عمر، ڈھیروں خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، اور آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر دلی مراد ضرور پوری ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق اور دولت میں اضافہ کرے، کاروبار میں خیر و برکت ہو، اللہ کی رحمتیں برکتیں ان پر موسلادھار بارش کی طرح برسیں۔ جن لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے، رب کریم ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جو لوگ ملازمت کے خواہشمند ہیں، نوکری کے لیے در در کے دھکے کھاتے ہیں، وہ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی نیک اسباب پیدا فرما دے اور انہیں نوکری مل جائے۔ اس کے علاوہ آپ ہر کام میں کامیابی کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سامعین، یاد رکھیں، رجب، شعبان اور رمضان کا شمار حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے۔ ان میں دعاؤں کی قبولیت کی کثرت ہوتی ہے، یعنی آپ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پورا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ معجزاتی طور پر یہ اعمال ہیں جو آپ نے کرنے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت میں بڑی طاقت و تاثیر ہے، اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت و تاثیر ہے۔ جب آپ قرآنی آیات پڑھیں گے، قرآنی سورتوں کو پڑھیں گے، اللہ کو اسم اعظم سے پکاریں گے تو میرا رب آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ اس کے علاوہ جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ناموں سے پکاریں گے تو میرا رب اسی خوشی پہ آپ کو عطا کرے گا کہ میرا بندہ میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، میرے نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ اسی خوشی پہ اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، جب آپ قرآنی کلمات کو پڑھتے ہیں، قرآنی سورتوں کو پڑھتے ہیں، یا اللہ کو اسم اعظم سے پکارتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ناموں سے پکارتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں ہم گناہگاروں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کتنی لگن سے، کتنی چاہت سے میرا ذکر کر رہا ہے، مجھے میرے ناموں سے پکار رہا ہے، میری قرآنی آیات جو ہیں انہیں پڑھ کے مجھ سے مانگ رہا ہے، اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے نبی کو ان کے ناموں سے پکار رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں، اور بندہ پھر اللہ سے جو مانگتا ہے رب کریم اسے ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے سامعین، ہمیں ان حرمت والے مہینوں میں اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، نفلی عبادت کی کثرت کرنی چاہیے، اور گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، توبہ و استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ جب ہم کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری بخشش عطا فرمائیں گے، اور ہمیں ہر وہ چیز عطا فرمائیں گے جس کی ہمیں ضرورت ہے، طلب ہے، انشاءاللہ بفضل خدا۔ آپ اس عمل کو لازم کریں اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے
ہیں آج کے عمل کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، مگر اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل وظائف فار یو کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ہم بڑے ہی گناہگار لوگ ہیں۔ ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ہم گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، اور اس گناہ کے سمندر سے نکلنے کے لیے ہمیں گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں آگے بھی جانا ہے، اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے۔ اللہ رب العزت آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، تاکہ یہ اعمال ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائیں اور ہمیں مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب ملتا رہے۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں، اتنا آپ نے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ نمبر 2 پر جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے توبہ استغفار۔ توبہ استغفار کا زیادہ سے زیادہ آپ نے ورد کرنا ہے، جتنا ہو سکے آپ نے توبہ استغفار کا ورد کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ سامعین، اب میں آپ کو وہ عمل بتانے لگا ہوں جو آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے۔ آپ کوئی سے بھی 3 دن اس عمل کو کر سکتے ہیں، جب آپ کو وقت ملے آپ صرف 3 دن اس عمل کو لازم کریں۔ جس طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقے سے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ سامعین، آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 مٹھی بھر چینی لینی ہے، کسی الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں اس وظیفے کا بادشاہ درود ابراہیمی ہے۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس وظیفے کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ جب آپ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 129 مرتبہ سورۃ کوثر کا ورد کرنا ہے، سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 129 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں 129 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کر لیں تو پھر آپ نے جو چینی لی تھی اس پر دم کر دینا ہے، اس پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ مولا میں نے اس عمل کو خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما، ہماری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما۔ مولا اس عمل کو ہم نے خالص رزق اور دولت میں برکت کے لیے کیا ہے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے کیا ہے، گھر میں خیر و برکت کے لیے کیا ہے۔ مولا ہم پر ایسی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں نازل فرما جو کبھی ختم نہ ہوں۔ مولا ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی رحمت بری نظر کرم کے سائے تلے رکھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں عاشق رسول بنا۔ آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد کرے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے۔ آپ کوئی سے بھی 3 دن کسی بھی مہینے میں 3 دن اس عمل کو کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ بفضل خدا میرے رب نے چاہا تو آپ کی دعا کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا، آپ پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول فرمائے گا۔ جب بھی کوئی بھائی یا بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے اسی دن اس وظیفے کو کرنا شروع کرے اور صرف 3 دن اس عمل کو کرے،
اور اللہ رب العزت سے دعا کرے، انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔